تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح بھی لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں علامہ صاحب دو صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ نے ویل سے کیا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اس میں سے اگر ایک صورت کو لیا جائے تو اس میں جو ہے وہ ناپ توڑ کی کمی کے حوالے سے بات کی گئی، اور اللہ نے پہلی ایک قوم بھی اس لیے برباد کر دی، اس کو تباہ برباد کیا، اس پہ عذاب بھیجا کہ ناپ توڑ میں کمی کرتی تھی۔ تو کیا فرمائیں گے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں ناپ تول میں کمی اور جو ہم یہ ویٹ مشینز کے اندر سیٹنگ کر لیتے ہیں، اس حوالے سے قرآن اور حدیث کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر انجینئر اسامہ بخاری صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو موقع دیا، اور لاہور رنگ جس نے بڑے اہم موضوع پر یہ بات شروع کی ہے۔ بہت شکریہ انجینئر صاحب، بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس بات کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت سورہ اعراف، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا، تو وہ عذاب اسی وجہ سے آیا تھا کہ اللہ نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تھے۔ اور سب سے بڑا جو گناہ اس وقت یہ سمجھا گیا شرک کے بعد، اللہ کی بغاوت کے بعد، وہ یہی سمجھا گیا ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہلے قرآن کی رہنمائی ہے، اور اس کے بعد سورہ مطففین کو دیکھیں جو تلاوت ہوئی ہے، ویل للمطففین، یہ ویل کن کے لیے ہے اور کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی۔ جب لینے کی باری آئی سبحان اللہ، تب انہوں نے بڑے کھلے انداز سے لیا، جب دینے کی باری آئی تب انہوں نے بخل سے کام لیا۔ اپنا حق ہم لیتے ہیں بڑے زور و شور سے، اور کسی کا حق دیتے ہوئے ہم بخل کرتے ہیں۔ جی، اس طرح سمجھ لیں انجینئر صاحب کہ سب سے پہلے جو لینے والا ہوتا ہے نا، گاہک، جو گاہک آتا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ریٹ مقرر کرتا ہے دکاندار اس کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو۔ جب ریٹ مقرر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سامان جو ہوتا ہے وہ ریٹ کے مطابق ہی ڈالنا چاہیے۔ صحیح، 2 نمبری کرتے ہیں، پیسے 1 نمبر لیتے ہیں اور چیز 2 نمبر دیتے ہیں۔ صحیح، یہ بھی اسی تو چیز میں آتی ہے ناپ تول میں کمی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دھیان تھوڑا سا ادھر ہوا یا ادھر ہوا تو اسی وقت وہ 2-3 سیب یا کوئی بھی چیز، ایپل ہو، کیلا ہو، فروٹ ہو، وہ ڈال دیتا ہے کوئی داغی، اس میں داغ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے شاپر ہی چینج کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بھی ہوتا ہے کہ پہلے ڈال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں جو نیچے والا ہوتا ہے، اور جو اوپر والا وہ نیچے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں اور ان کی بات ہمارے لیے حجت دلیل ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ زبان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو انجینئر صاحب، جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب تاجر، کوئی دکاندار لین دین کرتا ہے تو اس کے دل میں رحم ہونا چاہیے، دینے کے وقت بھی لینے کے وقت بھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، اللہ اس پر رحم کرے کہ جو بیچتا ہے اور جو لیتا ہے، جو دیتا ہے، لینے میں بھی وہ رحم دل رہے، سخت دل نہ ہو، جب دیتا ہے تب بھی۔ مثال کے طور پہ تولتا ہے، جب گاہ کو وہ 1 دانہ یا کچھ زیادہ دے دیتا ہے نا جکاؤ کے ساتھ، وہ گاہ خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور بہت زیادہ خوش۔ اور اسی میں کہا نا کہ برکت بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چشتی صاحب سے اگر ہم تھوڑا سا پوچھیں کہ ایک طرف تو جو ناپ تول میں کمی ہے یہ موجود ہے، ایک طرف ملاوٹ بھی ہے، مطلب جو چیز اوریجنل ہے اس میں کوئی جعلی چیز شامل کر کے مقدار بڑھانا بھی ہے، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ منڈی میں تشریف لائے مدینہ منورہ کی، تو آپ نے ایک جو ڈھیر لگا ہوا تھا غلہ منڈی کے اندر دانوں کا، یہ گندم کے دانوں کا، تو آپ نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ مبارک ڈالا تو اوپر تو خشک گندم تھی اور اندر جو تھی وہ گیلی گندم تھی، تو آپ نے اس کو سختی سے منع فرمایا، کہا کہ آپ ان چیزوں کو الگ الگ کریں۔ اگر ہمارے مال میں نقص موجود ہے تو اگر ہم اس کو چھپا کر نقص کو، اس کی کوالٹیز بتا کر اسے سیل کر رہے ہیں تو دین اسلام اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی نا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈھیر تھا تو اس کو چیک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے مال کو صادق و امین تاجر، جو صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو کام کرتا ہے، وہ حقیقت میں کل قیامت کا دن ہوگا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ساری کائنات کے رہبر کامل
ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس نے کہا جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسا سوال ہے آپ کا بھی، کہ وہ کتنا صادق و امین ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ نبیوں کی لسٹ میں ہوگا۔ تو اسی طرح جو تاجر تجارت کرتا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ اگر کرے گا، اپنے مال کو جب سیل کرتا ہے تو کہے اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ عیب ہے، اسے بتائے گا تو یقیناً اجر ملے گا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، وہ جب اس نے گھوڑا دیکھا تو گھوڑے والے نے، مالک نے کہا کہ یہ 200 کا ہے، 200 درہم کا ہے۔ تو جب خریدنے والے نے دیکھا اس کو، سواری کی اس پر، وہ لے کے جا رہا ہے تو واپس پلٹ کے آیا، اس نے کہا بھائی آپ کا گھوڑا جو ہے نا یہ 500 روپے کا ہے۔ اچھا۔ تو جب اس نے 500 روپیہ کہا تو وہ حیران ہو گیا، چونک گیا کہ یہ بلا میرا مال ہے، میں آپ سے مانگ رہا ہوں 200 روپیہ میں نے مانگا ہے، 300 درہم زیادہ دے رہا ہے۔ لیکن اس صحابی نے پھر اس کو جب دیکھا تو 800 درہم اس گھوڑے کا دیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے، مسلمان کا حق ہی نہیں، مسلمان کا حق یہی بنتا ہے کہ وہ اپنے معاملات اس طرح کرے کہ اپنے رب کو درمیان میں رکھے۔ اچھا، اٹ مینس کہ ذمہ داری صرف بیچنے والے پر نہیں ہے، جو خریدار ہے اس کو اگر اس کی مول کا پتہ ہے اور وہ دھوکے سے کوئی چیز خرید رہا ہے تو وہ بھی جو ہے، دیکھیں جی اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا مال اس لائق ہے، یہ میرا گھوڑا اس طرح کا ہوگا، نہیں پتا تھا، تو صحابی رسول نے 800 درہم دے کر وہ گھوڑا خریدا۔ تو اسی طرح جو آپ نے کہا نا ملاوٹ، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا، خادم، غلام نوکر، تو اس نے کپڑا سیل کیا اور امام صاحب نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس پلٹ کے آئے، لوٹ کے آئے تو کہا یہ تھان بک گیا ہے، یہ کپڑا بک گیا جی؟ کہا جی بالکل فروخت کر دیا، میں نے سیل کر دیا ہے۔ کہا جو گاہک تھا اسے آپ نے بتایا خریدنے والے کو کہ اس میں یہ ٹک لگا ہوا تھا، یہ تھان کے اندر یہ معاملہ تھا؟ کہا جی میں نہیں بتا سکا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جاؤ اس کو تلاش کرو، خود بھی تلاش کرنے کے لیے نکلے اور جا کے اس کو بتایا کہ اس میں یہ ٹک ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ کپڑا ٹھیک نہیں، اس میں یہ غلطی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو آدمی اپنی کمی کو، اپنی کوتاہی کو سامنے رکھ کے سیل کرتا ہے، ہم آگے جو لگاتے ہیں نا سامان، دیکھ لیں آپ دکان پہ جا کے، کہیں بھی جا کے، آگے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ جب سیل کرتے ہیں، جب گاہک کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو اس وقت اس کی قیمت اور ہوتی ہے، جو پیچھے والا ہے وہ پیچھے سے اٹھا کے شاپر میں ڈال رہا ہے۔ صاحب تو یہی تو وجوہات ہیں، اگر ہم کہیں کہ معاشرے سے اگر چیزوں کی کثرت تو بہت زیادہ ہے لیکن برکت کی بات کی جائے تو برکت تو ربا وہ اٹھتی چلی جا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں